الرحمن الرحیم. رئی صاحب بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے افغانستان کی، اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو افغانستان سے اگر افیکٹ ہوا ہے نہ کوئی کنٹری آؤٹ سائڈ افغانستان، میکسیمم پاکستان ہوا. ہماری اکانومی کو بہت نقصان ہوا، ہماری جانیں سول ملٹری لا آف انفورسمنٹ ایجنسیز سب نے قربانیاں دی، اور اب وقت آیا ہے تھوڑا سا اسٹیبلٹی کا. اگر افغانستان ابھی انسٹیبل ہوتا ہے فار اینی ریزن، تو اس کی امپلیکیشن میرا خیال ہے جتنی پاکستان پہ ہوں گی شاید کسی اور ملک پہ نہیں ہوگی. اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان جب سے یہ اگست میں ودرال ہوا، بلکہ اس سے پہلے سے، جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان گورنمنٹ نے ان کو طالبان اور یو ایس نیگوسیشن میں بہت اچھا پازیٹیو رول پلے کیا. وہ پازیٹیو رول کی آؤٹ کم بھی پھر آئی. ٹھیک ہے، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے امریکن ودرال ہوں گے افغانستان میں سول وار ہو جائے گی اور بڑا ہیومینیٹیرین معاملہ پیدا ہو جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوا. اس کے پیچھے پاکستان کی ایک پازیٹیو پالیسی کا بڑا رول ہے، بیکاز وی آر افیکٹڈ. We want peace. There are spoilers in this region, those who don't want peace. ٹھیک ہے، تو افغانستان کی اسٹیبلٹی اگر کسی کو افیکٹ کرتی ہے تو ہمیں کرتی ہے بہت زیادہ. اگر اس سے ایک ریجن میں اکنامک ویلفیئر ہوگی، ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہوگی، ٹریڈ ڈیولپ ہوگی، ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا، جس کو ہندوستان جو ہے نا وہ نیگیٹو رول پلے کرنے کے چکر میں ہر دفعہ ہوتا ہے. سو انہوں نے کیا بھی پہلے جب تک اشرف غنی کی حکومت تھی، لیکن اب ان کی کوئی چل نہیں رہی. اب تو تلملا رہے ہیں نا وہ اس چیز کی. تو اس کو اب امیجن کریں، ایک سپوائلر جو ہے ایز پر ہمارے میڈیا نے اس کو رپورٹ، سپوائلر جو پیس کا سپوائلر امن کی بات کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے تو کچھ اور ہی ہے. فرید صاحب اس کو تھوڑا سا میں الیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈائنامکس کیا ہے. پیس اینڈ اسٹیبلٹی ایک بہت بڑا خواب ہے جو پاکستان کا ہے، بیکاز ہم اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا ایسٹرن نیبر جو ہے وہ اس میں انٹرپشنس اوور اے پیریڈ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو، دیٹ از ون ایسپیکٹ کہ ہم نے اس کو کیسے ہر چیز پہ بے پہ رکھنا ہے کہ وہ سکسیزفل نہ ہو، جو ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں سٹراٹ میں 2019 میں اس نے تھوڑا بہت فلیگ میں آپریشن کرنے کی کوشش کی، تو بیسیکلی کامیاب نہیں ہوا. کیوں؟ یہ ہے ایک اصل موضوع. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری لینڈ، ایئر، نیول فورسز آر ریڈی فار اینی ایونچوئلٹی آن دی کانسیپٹ آف واٹ؟ دی کانسیپٹ از آف ڈیٹرنس. ڈیٹرنس کیا چیز ہوتی ہے کہ ڈیٹرنس، دیکھیں ہم چھوٹا ملک ہے، ہماری فوج بھی چھوٹی ہے ان سے، ایئر فورس بھی چھوٹی ہے، تو ہم ان کے ساتھ اوفینسو تو نہیں لڑنا چاہتے، ہمارا ایم بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے انف آف اسٹرینتھ شو کرنی ہوتی ہے ٹو ڈیٹر. ڈیٹر کا مطلب ہے کہ بھائی پلیز انڈرسٹینڈ وی آر ناٹ اوفینسو، بٹ اف یو ٹرائی اینڈ کم دس سائڈ ول ناٹ لیو یو. ٹھیک ہے، وہ ایسے کہنے سے نہیں ہوتا، اس کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، آپ نے اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. وہ ہم نے ماشاءاللہ جو آپ نے چیف کی اس میں بھی ذکر کیا کہ وہ اسٹریٹجی ہے آف ڈیولپمنٹ آف ایئر پاور شوڈ بی سو افیکٹو دیٹ دی اینیمی شوڈ ناٹ، دشمن کو کبھی ہمت نہ ہو اس طرف ہمارے طرف آنے کی. یہ سر رفال کی باتیں کرتا ہے، بڑا رفال اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے جناب، اس کے پاس رفال ہے، چیزیں ہیں، تو یہ میں چاہوں گا ذرا میں آپ کو رفال کا بھی ایک، رفال کی اسٹیٹمنٹ دو اس پہ یاد رکھیے گا. ایک تو پرائم منسٹر آف انڈیا نے اسٹیٹمنٹ دی تھی 2019 میں کہ اگر ہمارے پاس رفال ہوتے تو ہمارا دفاع کامیاب ہو جاتا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسرا، ابھی یہ انڈین ایئر چیف نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا مور لیس دی سیم اسٹیٹمنٹ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر رفال نہیں تھے تو پیچھے جو 30-40 سال سے جہاز اکٹھے کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، SU-27 30 اور 27، تو SU-30 ایک بہت ہی ہائی ٹیک جہاز ہے. ٹھیک ہے، میراج 2000 ہائی ٹیک جہاز ہے، MiG-23 ہے ان کے پاس، اور دیر ادر ایئر کرافٹ.
29 ہے ٹھیک ہے, کیریئر کی بات کریں تو اگر وہ اتنا کچھ نہیں کر رہے, 30 جہاز رافال کیا کریں گے اسپریڈ اوور thousands of kilometer area. Right. One. دوسری بات ہے کہ رافال, yes, we as a professional, I would like to respect the capability of the aircraft because it's a high-tech aircraft, surely. But ایسی کوئی اس میں چیز نہیں جس کو ہم کاؤنٹر نہ کر سکیں. ہمارے اپنی میتھڈالوجی ہے, we don't follow the enemy methodology, ہم اپنا ایک سسٹم ہے, پروسیس ہے, وہ کیا ہے, وہ بھی اگر آپ بعد میں چاہیں میں آپ کو ایکسپلین کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید صاحب, ٹیکنالوجی جو ہے نا آج کل بہت فاسٹ ٹریک پہ ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وارفیئر پہ لائک دی پرائیویٹ سیکٹر اسی طرح اور بہت تیز طریقے سے آ رہا ہے. اور ایئر پاور یا ایئر فورس بینگ ہائی ٹیک, اس پہ امپیکٹ سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایئر پاور جو ہے اس کی تھرڈ ڈائمنشن میں اسکوپ بہت ہے ڈیولپمنٹ کا. سو ویریس ٹیکنالوجیز آج کل جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ان کا امپیکٹ آپ کو ہر فیوچر وارپ نظر آئے گا. ٹھیک. 2019 میں دیکھ لیں, 2019 میں ایئرکرافٹ بھی امپلائی ہوئے تھے. ہم نے بھی کیے, انہوں نے بھی کیے. ہم نے اچیو کیا مچ بیٹر ریزلٹس بیکاز ہم نے ٹیکنالوجی پہ ایمفسس بہت دیا تھا. جو آپ نے مینشن بھی کیا ایئر چیف کی تقریر میں, انہوں نے بھی اس چیز پہ بڑا ایمفسس دیا ہوا ہے کہ نان کائنیٹک وارفیئر کے اوپر توجہ دینی ہے. دیکھیں جہاز بھی ہے, امپورٹنٹ ہے, لیکن جو ٹیکنالوجی کو ماسٹر کرنا نا, ٹیکنالوجی خریدنا ایک ایلیمنٹ ہے یا ڈیولپ کرنا ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن اس کی امپلائمنٹ کرنا جو ہے نا وہ دوسرا ایلیمنٹ ہے جس کے لیے ایک بہت ہائی کوالٹی ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے. رائٹ. تیسری بات اس کیسے آتا ہے, وہ ٹریننگ کے تھرو. 4-5 سٹیپس ہیں جن کی میں بات کروں گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے آپ نے ذکر کیا, میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں, یہ ایئرپلین پہ یا ایئر پاور میں کیسے امپلائی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا؟ بیسکلی ڈیٹا کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ پروسیس ہو کے جو ریسیو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس چونکہ ایئرپلین مووز فاسٹ, دی ٹیکنالوجی ہیز مووڈ فاسٹ, تو پروسیسنگ بہت تیز ہو رہی ہے. سو پائلٹ کو کاکپٹ کے اندر بہت ساری انفارمیشن اباؤٹ ریڈار وارننگ ریسیور, میسائلز اینڈ آل دیٹ, گراؤنڈ ریڈار کی انفارمیشن, AEW کی انفارمیشن, A2A ریفیول, یہ ساری کی ساری مل رہی ہوتے ہیں. اس کو پروسیس کر کے پائلٹ کی سچویشن اویئرنیس بلڈ کرنا جو ہے نا دیٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس. رائٹ. اور اسی چیز کے اوپر ہم آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور ہماری کیپیسٹی جو ہے بلڈنگ بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر.